عزیز بہنوں، یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید اور لو لگانے کی ضرورت ہے، پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ رکھنے کی ضرورت ہے، بالکل نا امیدی کو چھوڑ دیں، نا امیدی کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اتنا مضبوط رشتہ قائم کر لیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ سے کہیں، اللہ تعالیٰ سے چپکے چپکے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے دکھ درد شیئر کریں، اللہ تعالیٰ سے سب کچھ کہیں نا، کہ حدیث میں کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اس موقع پہ بس میں یہی کہوں گی عزیز بہنوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنے رشتے کو مضبوط بنانا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنانا ہے، بہت ہی زیادہ عزیز دوست بنانا ہے۔ جیسے ہم نے عزیز دوست سے ساری باتیں شیئر کرتے ہیں، ویسے ہی ہمیں سب سے پہلے اپنے اللہ تعالیٰ سے ساری باتیں شیئر کرنی ہے ہمیں اپنے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط بنا لیں گے تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ اور اسی بات پہ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی بہنوں کو جو ہے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اب ہم حلقہ یو پی مشرق کی نائب سیکریٹری محترمہ زینب الغزالی طیباتی صاحبہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اللہ از دا اونلی ہوپ کے موضوع پر اپنے مفید کلمات ذات راگ کے طور پر ہم سب کو نوازیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذي استهوته الشیاطین فی الارض حیرانا له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب۔ میری عزیز بہن صحیفہ یو پی مشرق کی جی آئی او کی ذمہ دار بہن سمرہ اور تمام زیڈ ایس سی ممبران اور جی آئی او کی تمام بہنوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی بہت تعریف اور اس کا شکر ہے کہ ایک موقع یعنی آپ پرزور آندھیوں کے دور میں ایک دیا جلانے کی کوشش کی اور ایسے وقت میں آپ نے مہم کا بیڑا اٹھایا کہ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائیں کہ اس وقت جب آپ کی آواز کو دبانے کے لیے پوری دنیا ایک ہو چکی ہے، اس وقت آپ نے اس مہم کا بیڑا اٹھایا۔ ہم نے جو آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ اس طرح ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور جب کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران اور سرگردہ پھر رہا ہو، حالانکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے۔ میری عزیز بہنوں، سوال یہ ہے، جیسا کہ ٹاپک ہے اسلام دا اونلی ہوپ، تو اسلام ہی واحد امید کیوں ہے اور کس طرح ہے؟ اتنا بڑا دعویٰ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی حالات پہ اگر نظر ڈالیں تو پوری دنیا کراہ رہی ہے، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو چکا ہے، اور انسانیت کی کشتی جس بھنور میں پھنسی ہوئی ہے اس سے نکالنے کے لیے کوئی اور نسخہ کیمیا دنیا کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ دعویٰ کرنے والے ہم تو یہ کیوں ہے؟ تو ذرا سا غور کریں وہ تمام دعووں پہ جو لوگوں نے کیے تھے، 3-4 منٹ اس پہ غور کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دنیا کے مفکروں نے، سیاستدانوں نے اور مذہبی رہنماؤں نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے اور بہت زیادہ تجربے کیے گئے، بہت سارے نسخے آزمائے گئے، اور ان فلسفوں نے جو انہوں نے پیش کیے، انہوں نے دنیا میں خوب کانٹے بھی بوئے، خوب مصیبتوں کے پہاڑ آئے۔ ہم خود مشاہدہ کرتے اور دیکھتے رہتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ایک کانفلکٹ کا مسئلہ ہے۔ انسان کا دشمن بنا ہوا ہے، ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے لیے تیار ہے، درندہ اور حیوان جو کرتے ہیں اس سے بھی بدترین زندگی گزار رہا ہے۔ اور امت مسلمہ کے سلسلے میں خاص طور سے ہر نیا طلوع ہونے والا جو سورج ہوتا ہے وہ ایک خزاں کا پیغام لاتا ہے، ایک نئے دکھ کا پیغام لے کے آتا ہے، کوئی دن اچھی خبر موصول نہیں ہوتی۔
ساری قومیں، جس طرح شاعر کہتا ہے، تجھے خبر ہے مسلماں جہاں سے تیرا وجود، تلے ہوئے ہیں مٹانے پہ آج سب نمرود. تو سارے مل کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہیں. ایسے میں ہماری ذمہ داری بڑی ہو جاتی ہے کہ دنیا کے سامنے ہم ببانگ دہل کہہ دیں کہ تمہارا نظام غلط، تمہارا فلسفہ غلط، تمہارا سسٹم غلط. انسانیت کے لیے اگر کہیں سکون ہے تو وہ اسلام کے اندر ہے. اصل میں وہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم تھوڑی کمی کر دیں. جس طریقے سے کفار آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ہم سے وہی چاہتے ہیں کہ ہم شدت نہ اختیار کریں. اپنے دین کو، اپنے اسلام کو ہم نماز اور روزے تک، تسبیح اور اذکار تک، ایک کونے تک محدود رکھیں. وہ باہر نظر نہیں آنا چاہیے. باقی ان کا دیا ہوا نظام اور فلسفہ، اس رنگ میں ہم رنگ جائیں. ابھی ہم نے سورہ انعام کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ وہ جو چاہتے ہیں، اس کے بعد جو مومنوں کا رویہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کیا اب ہم الٹے پیروں پھر جائیں جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، اور ہم اس کو مانیں، تمہاری ان باتوں کو مانیں جس سے ہمیں نہ نفع ہو سکتا ہے نہ نقصان ہو سکتا ہے. ہم تمہاری جے جے کار کریں جبکہ تم نہ نفع دے سکتے ہو نہ نقصان. حالات گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، خطرناک رخ پہ جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے چکا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اگر ہدایت ہے تو بس اللہ تعالیٰ کی، اس کے علاوہ ہمیں کسی ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اسلام ہی واحد حل ہے، اسلام ہی واحد امید ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. ہم کو حکم دیا گیا کہ ہم رب العالمین کی فرمانبردار بن کے رہیں. ہدایت بس وہی ہے، ہم جئیں گے تو مسلمان بن کے اور مریں گے تو مسلمان بن کے. لوگوں کی آزمائش سے ڈر کر ہم اپنا کلمہ نہیں چھوڑیں گے. میری عزیز بہنوں، آپ دیکھیے کہ اس سلسلے میں ہم جو دوسرے نظام کو دیکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مثالیں، چند مثالیں لے کے آگے بڑھتے ہیں کہ سارے نظام کس طریقے سے فیل ہوئے. جس طریقے سے کیپٹلزم آیا اور پھر اس کو ٹکر دینے کے لیے ایک دوسرا نظام آیا اور وہ کیپٹلزم پاش ہو گیا، فیل ہوا. کمیونزم آیا اور اس نے بھی دعوے کیے. 9 نومبر 1917 کو جب یہ نظام آیا تو اس نظام کو قائم کرنے کے لیے لینن نے 10 ملین لوگوں کا قتل عام کیا، اور یہ نظام قائم ہوا تو اسٹالن نے 3 ملین لوگوں کا قتل عام کیا. پھر کمیونزم قائم ہوا تو 70 سال بھی نہیں ہوئے پورے کہ اس کا جنازہ نکل گیا. کوئی فلسفہ، کوئی نظام انسانوں کی فلاح کے لیے کام نہیں کرتا. ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جتنے بھی ازم، جتنے بھی طریقے بتائے گئے، سب سے دنیا نے نقصان کو برداشت کیا، دھوکے کو برداشت کیا. وہ بدھ جو ایک چیٹی کو مارنا بھی ناگوار سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، انہوں نے برما میں کس طرح سے درندگی مچائی انہوں نے. ہم دیکھتے ہیں یہ ہماری زندگی میں ہوا ہے اور ہم لوگوں نے دیکھا ہے. عیسائیت جو لو کا مذہب سمجھا جاتا ہے، یعنی کوئی ایک گال پہ مارے تو اس کا دوسرا بھی گال دے دو، تو اس نے جو ورلڈ وار فرسٹ اور سیکنڈ میں اس کا جو رول رہا ہے اور اس نے جو تباہی مچائی ہے، وہ اسی مذہب کے ماننے والے لوگ تھے. ہیروشیما کا حادثہ بھی دنیا بھولی نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی کارستانی تھی جو محبت کی بات کرتے ہیں. انہوں نے شیطانیت کی وہ مثال قائم کی کہ آج بھی لوگ وہاں پہ جاتے ہیں تو روتے ہوئے نکلتے ہیں. اور اب ہم ہندوازم کے دعوے کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے کرتوت لگاتار آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں. وہ مذہب جو وسندھا ایکا کٹمبکم کا نعرہ لگاتا ہے، یعنی ساری انسانیت ایک کنبہ ہے. یہاں در حقیقت عملی دور سے ہم دیکھیں تو یہاں لباس دیکھ کے انسان پہچانے جا رہے ہیں. کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی اونچا ہے اور کوئی نیچا ہے. نفرت کی سوداگری اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہمیں اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اور آپ روز دیکھ رہے ہیں. تو اس کی وجوہات ہیں یہ جو آپ یونان اور روم اور دوسری تہذیبوں میں جو حالت رہی ہے، جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے عورتوں کے تعلق سے، اور جنہوں نے دیا کہ ہمارا فلسفہ ہے، ہمارا نظام، ہمارا فلسفہ، ہماری تہذیب یہ عورتوں کو ان کے حقوق دلاتی ہے. اور جنہوں نے دعوے کیے، جب ہم ان کی گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو ایک حیوان سے بھی بدتر شے بنا کے رکھ دیا، یا تو افراط میں چلے گئے یا تو تفریط کی انتہا پار کر دی. ہاں، جو اس کی جو وجہ رہی ہے وہ یہ کہ مذہب آج کے زمانے میں جب ہم اس ناانصافی کو عورتوں کے ساتھ جو دیکھ رہے ہیں، تو ایک آدھی سے زیادہ دنیا جو مذہب اپنی زندگی میں نہیں لاگو کرتی، مذہب ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، میٹر نہیں کرتا، تو ان کی زندگی میں خدا سے کوئی لینا دینا نہیں. مذہب کا ایک بھونڈا تصور پیش کرتے ہیں. ضرورت ہے اس وقت کہ ہم صحیح رہنمائی پیش کریں.
ہم کو کہا گیا کونوا قوامین بالقسط، ہم سے کہا گیا کہ ان اللہ یحب المقسطین۔ تو دین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ذاتی زندگی میں اچھے ہو جائیں اور اجتماعی زندگی میں اسلام کو ہم نظر انداز کر دیں۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے حکمراں آتے ہیں اور کبھی ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، اور کبھی ہمارے اوپر فرعون اور نمرود اور حامان حکمراں بنتے ہیں اور آزمائشیں آتی ہیں، ہمارے راستے تنگ ہو جاتے ہیں، ہمارا گھیراؤ کر لیا جاتا ہے۔ ایسے حالت میں بھی اسلام پر جمے رہنے کی تاکید ہے۔ مایوس ہونے یا مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ذرہ برابر گھٹنا ٹیکنا یا ذرہ برابر گھبرانے کی ہمیں بھی کہیں سے کوئی دلیل نہیں ملتی یا کوئی تعلیم نہیں ملتی۔ آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو دعوے کر کے آپ کو آپ کا حق دینے کے دعوے کرتے ہیں، اگر ان کے دور حکومت میں ہم دیکھیں تو عورتوں کے ساتھ جو سالانہ مظالم کی رپورٹ ہے، وہ ایک سال میں 2.5 لاکھ سے زیادہ کیس آتے ہیں جو رپورٹ کیے جاتے ہیں۔ 25,000 عورتیں ایسی ہیں جن کو صرف جہیز کی وجہ سے ہر سال موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے اور جن کا کیس درج ہوتا ہے۔ 12 ملین لڑکیاں پچھلے 30 سالوں میں دنیا میں آنے سے روک دی گئیں، یعنی قتل کر دی گئیں۔ ہر 20 منٹ پہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کا ایک کیس درج ہوتا ہے۔ اور ہم جب دعویٰ کرتے ہیں میری عزیز بہنوں کہ بھارت کے مسلمان دشمن معاشرے میں جو کچھ بھی ہوا ابھی حال میں، تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے کہ غیرت اور حمیت کی جنگ کا پرچم مسلمان عورتوں نے تھاما ہو۔ 2002 میں احمد آباد کے فساد سے لے کے شاہین باغ تک حجاب ایک علامت بن کر کھڑا ہوا۔ ہم پھر مبارکباد دینا چاہیں گے اپنی تمام بہنوں کو جنہوں نے اس ناسازگار حالات میں اس مہم کا بیڑا اٹھایا، اور ایک عرصے سے خواتین اپنی حجاب کو اپنی شناخت کی علامت اور احتجاج کی علامت اور ظالم سے بغاوت کی علامت کے طور سے پیش کیا۔ آج ہمارا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارا معاشرتی نظام تلپٹ ہو جائے، ہمارا سماج بھی تباہ ہو جائے، ہمارا بھی جو ادارہ ہے خاندان کا وہ توڑ کے رکھ دیا جائے۔ اب دیکھیے کہ ایمان کے جو مختلف شعبوں کا جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تو یہ الفاظ آخر میں آئے، الحیاء من الایمان۔ اس سے حیا کی اہمیت کے ساتھ ساتھ بے حیائی کی برائی بھی واضح ہو رہی ہے۔ حیا کا مفہوم اب اس سے لیتے ہیں تو ہم جب حیا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو عمومی طور سے لباس کے تعلق سے بات آتی ہے، جبکہ حیا مومن کی ساری زندگی ہوتی ہے۔ اس طرح جب ہم بے حیائی کی بات کرتے ہیں تو صرف لباس کے تعلق سے تصور آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، بلکہ بے حیائی پوری زندگی کے سارے اعمال سے متصل ہے۔ اس طرح بے حیائی عقیدے میں ہوتی ہے، اور بے حیائی عقیدے میں ہوتی ہے، ایمان میں، اعمال میں ہوتی ہے، اور بے حیائی اخلاق سے ظاہر ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ بے حیائی صرف لباس سے ہی نہیں، پوری زندگی سے ظاہر ہوتی ہے، تنہائی میں اور اپنے تمام کاموں سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صرف لباس سے ہی نہیں بلکہ پوری زندگی کے سارے اعمال سے حیا نظر آنی چاہیے، اور یہ ایک مسلمان کی صفت ہے۔ حدیث سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جو با حیا ہے وہی با ایمان بھی ہوتا ہے۔ یہ پیرالل چلتی ہیں یہ چیزیں، اگر حیا ہے تو ایمان بھی ہے، اور اگر کوئی بے حیا ہے تو ایمان بھی فوراً رخصت ہو جاتا ہے۔ یعنی مختلف قسم کی بے حیائیوں میں اگر کوئی ملوث ہوتا ہے تو اس کا ایمان بھی کمزور ہم اگر بے حیائیوں میں ملوث ہو رہے ہیں تو ہمارا ایمان بھی بالکل کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میری عزیز بہنوں، آپ دیکھیے کہ اسلام نے عورت کو کتنا مضبوط کیا، اور یہ ابھی ہم اس پہ بات کریں گے۔ یہ اگر میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم عورتوں کے حقوق کے جو کھوکھلے دعوے دوسری تہذیب میں ہیں تو ہم اسلام کا دعویٰ کریں، ہم یہ دعویٰ کریں کہ اسلام یہ چیز دیتا ہے، اس بات کا وقت نہیں ہے، بلکہ ہم آپ کو دعوت دیں گے کہ ان تمام جو حالات ہیں اس کی ایک وجہ ہماری دین سے دوری ہے۔ ایک بہت بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ ہم نے بھی اسلام کے صحیح مفہوم اور اس کے سارے نظام کو جاننے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی، اور اسلام نے عورت پہ جو احسان کیا ہے ہم اس سے واقف بھی نہیں ہیں، اس پہ عمل کرنا تو بہت دور کی بات۔ تو انسانی تمدن کی پوری تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ عورت کا وجود دنیا میں ذلت اور شرم اور گناہ کا وجود تھا۔ ہمیں بتانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ بیٹی کی پیدائش باپ کے لیے سخت عیب کا موجب تھی۔ سسرالی رشتے ذلیل سمجھے جاتے تھے۔ ہم لوگ آج بھی سالہ اور سالی جو بولا جاتا ہے
وہ گالی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ بہت سی قوموں میں اسی ذلت سے بچنے کے لیے لڑکیوں کو قتل کرنے کا رواج تھا، اور جاہل تو دور کی بات، علماء میں یہ بحث رہتی تھی کہ عورت انسان ہے یا نہیں ہے، خدا نے اس کو روح دی ہے یا نہیں۔ ہندو مذہب جو آج دعوے کر رہا ہے آپ کو حق دینے کا، اس میں ویدوں کی تعلیم کا دروازہ عورت کے لیے بند تھا، اور بودھ مذہب میں عورت سے تعلق رکھنے والے کے لیے نروان کی کوئی صورت نہ تھی۔ مسیحیت اور یہودیت کی نگاہ میں عورت کیا تھی آپ جانتی ہیں کہ وہ گناہ، انسانی گناہ کی بانی اور ذمہ دار تھی۔ یونان میں نہ تہذیب، جو ان کی تہذیب اور ثقافت جو مشہور تھی، اس میں عورتوں کے لیے کوئی علم نہیں تھا، نہ مدنیت کے کوئی حقوق تھے۔ یہ چیزیں جس عورت کو اگر ملتی بھی تھی تو وہ طوائف ہوتی تھی۔ روم اور ایران اور چین اور مصر میں تقریباً یہی حال تھا۔ ہمارے ہندوستان میں بھی بہت برا حال تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ ستی تھی، ودوا ویواہ نہیں تھا، اور بہت ساری تھی ان چیزیں کہ جس سے عورت کی عزت نفس کا احساس بالکل مٹا دیا تھا۔ وہ اس چیز کو ہندوستان میں رہ کے بھول ہی گئی تھی کہ وہ انسان بھی ہے۔ وہ خود ہی اپنے آپ کو پیش کرتی تھی کہ میرا شوہر مر گیا ہے تو ہمیں بھی جلا دو، اور مرد اس پہ ظلم کرنا اپنا حق سمجھتا تھا، اور وہ ظلم سہنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ اس کی غلامی کرنا، اس کا پیر چھونا، اور فخر کے ساتھ اپنے آپ کو شوہر کی داسی کہتی تھی۔ پتی ورتا اس کا دھرم تھا، اور پتی ورتا کے معنی یہ تھے کہ شوہر دیوتا ہے، اس کا معبود ہے۔ اس ماحول میں جس نے قانونی اور عملی حیثیت بلکہ ذہنی حیثیت سے انقلاب برپا کیا وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام ہی نے امید کی دیے جلائے، اور اسلام ہی نے عورت اور مرد دونوں کی ذہنیتوں کو بدلا، صرف عورت کی ہی نہیں مرد کی بھی ذہنیت کو بدلا۔ عورت کی عزت اور اس کے حق کا خیال سب سے پہلے اسلام نے پیش کیا۔ آج آپ جو دیکھتی ہیں حقوق نسواں اور ایکویلٹی اینڈ فریڈم، ان سب کے جو نعرے لگتے ہیں، یہ سب اسی انقلاب انگیز صدا کی گونج ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بلند ہوئی تھی۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ عورت بھی ویسی ہی انسان ہے جیسا مرد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا، اللہ نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا۔ خدا کی نگاہ میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 5 میں مرد جیسا عمل کریں گے وہ اس کا پھل پائیں گے، عورتیں جیسا عمل کریں گی وہ اس کا پھل پائیں گی۔ اور کہیں فرمایا گیا کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن ہو وہ ایماندار، تو ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پہ رتی برابر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے مرد کو بھی خبردار کیا اور عورت کو بھی کہ جیسے حقوق عورت پر مرد کے ہیں ویسے ہی مرد پر عورت کے ہیں۔ لہن مثل الذی علیہن بالمعروف۔ تو پھر نہیں معاف کریے، لہن مثل الذی علیہن، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں تاریخ میں دنیا کی جو ہم کو یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو ایک باپ کو اور ایک ماں کو حکم دیتے ہیں کہ جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ گئیں، تو قیامت کے روز میں اور وہ اس طرح آئیں گے جیسے میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ یعنی جس نے لڑکی کی پرورش کی اچھی طرح تو یہ لڑکیاں دوزخ سے آڑ بن جائیں گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے شوہر کو بتایا کہ تیرے لیے دنیا کی تمام نعمت میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی چیز نیک بیوی ہے۔ سب سے عظیم نعمت جو دنیا میں تجھے دی گئی، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نیک بیوی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جس نے بیٹے کو بتایا کہ خدا اور رسول کے بعد سب سے زیادہ عزت اور قدر و منزلت کی اس کی مستحق تیری ماں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے کہ جنہوں نے دنیا کو ایک بہن کا ہونے کی حیثیت سے، ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے حق دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عورتوں کو ایک ایسا رحیم اور شفیق، حامی اور زبردست محافظ مل گیا تھا کہ اگر ان پہ ذرا سی بھی زیادتی ہوتی تو وہ شکایت لے کے بے تکلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑ جاتی تھیں، اور مرد اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کی بیویوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک شکایت لے جانے کا موقع نہ مل جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے ہم اپنی عورتوں سے بات کرنے میں بڑا احتیاط کرتے تھے، بہت ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ہمارے حق میں کوئی حکم نہ نازل ہو جائے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تب ہم نے کھل کر بات کرنا شروع کی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ میری عزیز بہنوں، یہ اسلام کا ایک نمونہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا
کہ عورتوں کو کس قدر جیداری حاصل تھی. میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں کہ آج بھی اسرائیل اور امریکہ جیسی ایڈوانس فوجیں عورتوں کو صف اول میں لانے کے بارے میں سوچ رہی ہیں. اور 1400 سال پہلے ہم نے دیکھا کہ ہماری صحابیات پیش رہی ہیں، چاہے وہ انٹرنیشنل تجارت ہو یا جنگ میں سب سے آگے رہنے کا معاملہ ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا معاملہ ہو. اور خود تلوار نصیبہ رضی اللہ عنہ کی مثال، ام عمارہ رضی اللہ عنہ کی مثال ہم دیتے رہتے ہیں. اور اس طرح بہت ساری صحابیات ہیں کہ ایک جھلک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام آنے کے بعد، ایک نظام آنے کے بعد اسلام کا، اس کو نفوذ کے بعد ہمیں ایک شکل یہ نظر آتی ہے کہ ایک عورت سونا اچھالتے ہوئے صنعا سے لے کے حجر موت کا سفر کرتی ہے اور کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے والا اس انسانوں سے بھری بستی میں نہیں رہتا. کوئی ایک گنڈا، کوئی ایک موالی، کوئی ایک بے حیا اور بے شرم انسان نہیں نظر آتا اس پورے سفر کے درمیان. میری عزیز بہنوں، یہ شاید ایک ایسی مثال ہے کہ جو دنیا کی ایک معمولی سی بات ہے جسے ایک لائن میں بتا دیں کہ ایک عورت صنعا سے حجر موت تک سفر کرتی ہے اور کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا ہے. سونے سے لدی ہوئی ایک لائن کی بات ہے، لیکن پوری تہذیب، پورے ازم، پورے مذاہب اس ایک مثال کی جیسی کوئی مثال پیش کرنے سے عاجز ہیں دنیا میں. میری عزیز بہنوں، آپ دیکھیے کہ اسلام نے عورت کو کتنا پاور دیا، کتنا مضبوط بنایا. ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ کہ کس طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے انٹرنیشنل ٹریڈ میں اپنا نام کمایا، کس طریقے سے تمام دوسری صحابیات نے، کوئی جنگ میں ہیں تو کوئی حضرت، آج بھی مسجد نبوی میں ایک ستون بنا ہوا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ درس دیتی تھیں اور اس وقت کے جلیل القدر صحابہ ان کا درس سماعت کرتے تھے پردے میں رہ کے، حجاب میں رہ کے. آپ آج وہ جو تہذیب آپ کو حقوق نسواں دینے کے نام سے آپ کو آپ کا پردہ کھینچنا چاہتی ہے، آپ کی حیا کھینچنا چاہتی ہے. آپ دیکھیے کہ حضرت اسلام نے کتنا مضبوط کیا. حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہ کی بات ہمیں یاد آ رہی ہے کہ جب کربلا کا واقعہ ہوا اس کے بعد وہ یزید کے دربار میں وہ گئیں اور اپنے کیس کی وکالت کی انہوں نے، اور بھرے مجمع میں جو شاندار تقریر کی کہ حکمرانوں کو شرمسار کر دیا. آخرکار یزید شرمسار ہو گیا بہت زیادہ، اور ان کی تقریر کے بعد انہوں نے جو آرگومنٹ کیے، انہوں نے جو بحث کی، اس کے بعد عزت احترام کے ساتھ اور ان کو ان کے مقامات تک کے تمام لوگوں کو بھیجا. میری عزیز بہنوں، آج بھی حالات ایسے ہیں کہ جے شری رام کے مقابلے میں اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے والے لوگ موجود ہیں. جس بچی نے ایسا کیا اس نے فوراً یعنی ایک لخت ہمیں میدان احد کے اس لمحے کی یاد دلا دی تھی جو ان کفار کی طرف سے، کفار نے عزا اور حبل کی بڑائی کا نعرہ بلند کیا تھا اور صحابہ کرام نے جواباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ اکبر کا فلک شگاف نعرہ بلند کیا تھا. تکلیف اس بات کی ہوئی، بدقسمتی اور ماتم کرنے کا مقام یہ ہے کہ آج اس میدان کارزار میں جہاں عزا اور حبل موجود ہیں اور ان کے نام لیوا موجود ہیں، ان کی طرف سے جوابی کارروائی دینے کے لیے کوئی مرد نظر نہیں آتا. لیکن خوشی اس بات کی بھی ہوئی کہ ضعیف ہی صحیح، کمزور ہی صحیح، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق سامنے آئی اور میدان خالی نہیں رہا اور اس کا جواب دیا گیا. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. اللہ کی بڑائی اور بزرگی کا اعلان ایک اللہ تعالیٰ نے ایک حجاب والی مسلمان لڑکی سے نے کیا، ایک اللہ کی کبریائی کا اعلان. میری عزیز بہنوں، ہم باحجاب لوگ، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے میں اپنا رول ادا کرنے کی اہمیت کو سمجھیں. ہم اس وقت میں جی رہے ہیں کہ اسلام کی ایک چھوٹی سی چیز پہ عمل کرنا ایسا ہے گویا ہمارے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ دے دیا گیا. ہمیں تمام آزمائشوں کو، تمام اس راہ میں آنے والی پریشانیوں کو سامنے رکھنے کے بعد پھر ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہمارے اندر کیا چیزیں ہیں، ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں. تو جو چیز ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کہ ہم اسلام کا حقیقی نظام کو نظام معاشرت اسلام کا
نظام سیاحت، اسلام کا پورا نظام، پورا دین ہم خود سمجھیں اور ہم اس کو دوسروں کے سامنے پیش کریں۔ اسلام کا حقیقی پردہ، اس کی روح، اس کی حیا کے اصول، جو بھی اس نے ضوابط مقرر کیے پردے کے، وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہوں، اس نظام کے تمام ارکان ہمارے سامنے ہوں، ہم اس کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں کہ اس سے مراد اسلام کی کیا ہے، اور جس پر اس پورے نظام معاشرت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ صرف ایک نوز پیس اور لگا لینا اور بڑی چادر اوڑھ لینا فرض ہے، اور اس کو سننے کے بعد ہم عمل کرنے لگیں، اس کے بجائے ہم ان سب کو دیکھیں کہ کیا اصول ہیں جس پہ ہمارے اس نظام کی بنیاد رکھی گئی، کس جگہ بے اعتدالی کا کوئی ادنا بھی شائبہ پایا جاتا ہے کیا، ہم اس کو مطالعہ کریں کہ کون سا مقام ایسا ہے جہاں کوئی اصلاح کی جا سکتی ہو اسلام میں۔ ہرگز نہیں۔ ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے کہ جس طرح آسمان جس عدل پہ قائم ہے اور کائنات میں کمال درجے کا عدل پایا جاتا ہے، ایک ذرہ اور ایک نظام شمسی جو ہے آپ کا، جو سورج، چاند، تارے اور پورا یونیورس جس طریقے سے مکمل توازن اور تناسب میں ہے، آپ دیکھتے ہیں ویسے ہی عدل اور تسویہ اور تناسب اس نظام معاشرت میں بھی موجود ہے جو اسلام پیش کرتا ہے۔ اور یہ پیش کرنے سے دنیا کی تمام قومیں، دنیا کے تمام مذاہب بالکل خالی ہیں۔ اس میں اصلاح کی تجویز کرنا انسان کی قدرت سے باہر ہے، اور انسان اپنی کمزور عقل کہیں دخل اندازی کرے اور اس میں کوئی بھی رد و بدل کرے تو وہ اصلاح تو نہیں کرے گا بلکہ اس کے توازن کو بگاڑ دے گا۔ میری عزیز بہنوں، آپ دیکھیے کہ آپ جس ملک میں جی رہی ہیں تو پوری دنیا سے چیخے اٹھ آپ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں کہ آپ ایک دوسرے درجے کا شہری بنا کے رکھا جا رہا ہے، آپ سے آپ کے شاعر کو چھینا جا رہا ہے۔ یہ پردہ اور یہ حیا بھی، یہ پردہ آپ کے شاعر میں سے ہے، اسلام کے شاعر میں سے ہے، اور اس کو جب چھیننے کی پوری کوشش کر لی گئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ملک کے ہندو بھائی، سکھ، عیسائی، پارسی، ہمیں اب وقت ہے کہ ہم انہیں دعوت دیں کہ مسلمانوں کے ساتھ تاریخی اور سیاسی جھگڑوں کی بدولت جو تعصب ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف پیدا ہو گیا ہے، اس سے اپنے دلوں کو پاک کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری دسترس میں جتنی بہنیں ہوں، جتنی وطنی بہنیں ہوں، ہم ان تک اسلام کے اصل پیغام کو، اصل نظام معاشرت کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ صرف اس بدگمانی کو نہ ان تک پہنچنے دیں جو میڈیا کے ذریعے یا دوسرے نفرت شر پسند لوگوں کے ذریعے ان تک پہنچی ہے۔ اس کے بعد ہم خود فیصلہ، ان کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ کامیابی کس میں ہے، صحیح طریقہ کیا ہے اور غلط طریقہ کیا ہے۔ میری عزیز بہنوں، آج ہمارے مسلمان بھائی بہنوں میں سے، یعنی اسلام کے نام لیوا لوگوں میں سے بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ موجودہ زمانے کے حالات پردے میں تخفیف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ مسلمان عورتیں مدرسہ، کالج، یونیورسٹی پہنچیں، ایسی تربیت حاصل کریں کہ ملک کے سیاسی، تمدنی، معاشرتی، معاشی ہر محاذ پہ ہوں اور اس کو حل کریں، اور عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح اپنی ہمسایہ قوموں کے برابر رہیں، اور ورنہ وہ آگے چل کے نقصان اٹھائیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کا بھی پچھلے چند ہی سالوں کے اندر کیا رویہ رہا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ہر قانون کی طرح اسلامی قانون بھی حالات کے لحاظ سے تخفیف کی گنجائش دیتا ہے، مگر ہر قانون کی طرح اسلام، آپ بہت اچھے سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اسلامی قانون اس بات پہ اصرار کرتا ہے کہ شدت یا تخفیف کا فیصلہ کرنے کے لیے حالات کو اسی نظر سے دیکھا جائے جو اسلام کی نظر ہے اور اسلام کی روح ہے۔ کسی اور نظریے سے دیکھنا اور اس کے بعد اسلام کی تعلیمات پہ حملہ آور ہو جانا، یہ تخفیف کی تعریف میں نہیں آتا، اور بلکہ یہ تحریف کی تعریف میں آتا ہے۔ اگر میری بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہو تو ابھی آگے سوال جواب ہوں گے۔ میری گزارش ہے کہ اس اسپیچ کے تعلق سے ہی سوال کریں تاکہ ہم ٹاپک سے نہ ہٹنے پائیں۔ تو جن حالات کو غیر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھ کے ہم قانون اسلامی میں تخفیف کا، یعنی ڈھیل دینے کا جو مطالبہ کرتے ہیں، تو اس کو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ تحریف کا ہم مطالبہ کر رہے ہوں۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو حالات ہیں، اگر صحابہ کرام یا صحابیات ایسے حالات میں ہوتی تو وہ تخفیف کی نہیں بلکہ مزید شدت کی مطالبہ کرتی اور اس کا اظہار کرتی۔ تخفیف صرف اسی وقت کی جا سکتی ہے جبکہ قانون کے مقاصد دوسرے ذرائع سے بآسانی پورے ہو رہے ہوں۔
یعنی اسلام کے قانون میں تخفیف اسی وقت کی جا سکتی جب دوسرے ذرائع سے پورے ہو رہے ہوں، لیکن یہاں پورے نہیں ہونے ہیں بلکہ مطالبہ اس کو ختم کرنے کا ہے، اور اب اس میں زیادہ سختی کی حاجت ہو گئی ہے، اور جبکہ قانون کے مقاصد دوسرے ذرائع سے پورے نہیں ہو رہے ہیں بلکہ دوسری تمام قوتیں آپ کی اس پردے کو، آپ کی حیا کو ضائع کرنے میں لگی ہوئی ہیں، اور پوری اوپر سے نیچے تک پوری لابی، پورے ازم، پوری کوششیں اس مقاصد کے حصول کا تمام تر مدار صرف اسی پہ ٹھہرا ہے کہ آپ کے وجود کو ختم کر دیا جائے، آپ کی حیا کو چھین لیا جائے۔ تو ایسی حالت میں صرف وہی شخص تخفیف کا خیال کر سکتا ہے جو اسلام کی روح سے قطعی نابلد ہو۔ میری عزیز بہنوں، آپ ذرا اپنے اخلاقی ماحول کو لیجئے۔ آپ اس ماحول میں رہتے ہیں جس کی 80% آبادی ہماری ہی کوتاہیوں کی وجہ سے اب تک غیر مسلم ہے۔ اب اس پہ غیر مسلم قوم حکمراں ہیں جو اپنا نظریہ تھوپنے کی زبردستی کوشش کر رہی ہے، اور ہر طرف سے ان تعلیمات نے ہمارا احاطہ کر لیا، یہاں تک کہ تعلیم میں بھی اس پہ زبردستی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ فحش اور بے حیائی کی جن باتوں کے خیال سے بھی چند سال پہلے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ اب اس قدر عام ہو چکی ہیں کہ آپ ان کو روزمرہ کا معمول سمجھتی ہیں۔ ہمارے بچے جو کل تک ہم جن چیزوں سے یعنی ہماری والدہ ہم کو دکھانے کے لیے، ہمارے بڑے جن کو بہت بڑی بات سمجھتے تھے، آج ہمارے بچوں کے لیے وہ چیز دیکھنا بالکل عام ہے، موبائل میں، ٹی وی میں، اور اس قدر بے حیائی کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہمارے بوڑھے، جوان، بچے، عورتیں، بیٹیاں، باپ اور بھائی اور مائیں سب ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھ کے علانیہ بوس و کنار کے مناظرے دیکھتے ہیں اور کوئی بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ انتہا درجے کے گندے اور ہیجان انگیز گیت ہم لوگوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہیں، اور ہم اس کو سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں۔ کسی کے کان ان آوازوں سے محفوظ نہیں بچے، کسی کی آنکھیں ان بے حیائی کے مناظر سے محفوظ نہیں بچیں۔ ہماری سوسائٹی میں نیم مریاں لباسوں میں خواتین پھر رہی ہیں، اور کوئی شخص بھی کسی قسم کی بے حیائی محسوس نہیں کرتا۔ تو اخلاق کے جو تصورات مغربی تعلیم کے نتیجے میں اور تربیت کے نتیجے میں پھیل رہے ہیں، اس کی بدولت ہم نے جو نتائج، بدترین نتائج دیکھے، وہ بھی ہمارے نظروں سے اوجھل نہیں ہیں، ہم نے اس کو دیکھا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سوسائٹی میں جب کہیں غض بصر کا وجود نہیں رہ گیا اور اسلام کی تعلیمات کی خود مسلمان دھجیاں اڑا رہے ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس سلسلے میں ہمارا رول کیا ہونا چاہیے۔ میری عزیز بہنوں، آپ دیکھیے کیا آج ہم اور آپ، کیا ہماری بہنیں ہمارے گھر کے لوگوں میں، ہماری شادیوں میں ٹھیک ویسے ہی لباس نہیں پہنے جا رہے ہیں جس کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات؟ کہ آپ اپنی بہنوں اور بیٹیوں اور ماؤں کو وہ لباس پہنے نہیں دیکھ رہی ہیں جن کو مسلمان عورت اپنے شوہر کے سوا کسی کے سامنے پہن نہیں سکتی تھی؟ کیا ہم سوسائٹی میں فحش قصے اور فحش فلمیں اور عشق و محبت کے گندے واقعات بے تکلفی کے ساتھ ہمارے درمیان کہے اور سنے نہیں جاتے ہیں؟ کیا ہمارے منگیتر سے رات بھر بیٹھ کے باتیں کرنا غیر مردوں سے ایک عام بات نہیں ہو گئی ہے؟ اور جب حال یہ ہے تو فرمائیے کہ آپ بتائیے کہ طہارت اخلاق کا وہ پہلا اور سب سے زیادہ مستحکم ستون کہاں باقی رہا جس پہ اسلام کے معاشرت کے جو ایوان تعمیر کیا گیا تھا اور بلڈنگ بنائی گئی تھی؟ میری عزیز بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بہت جلدی اپنے رب کے طرف پلٹیں، حقیقی معنوں میں اپنے رب کے طرف پلٹ جائیں، اور یہ نعرہ جو اس مہم کا ہے اس کو صرف ایک 10 دن کے حد تک نہیں، اپنی اس 10 دنوں میں یہ عہد کر لیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے، اپنے دین کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا ہے اور اس سے چمٹ جانا ہے اور اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم اس کے طرف جاتے ہیں تو وہ ضرور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ وہ ضرور ہمیں آئندہ آزمائشوں میں ثابت قدم رکھے گا، وہ ضرور ہمیں اپنے دین کا ہم نوجوانوں کے ذریعے سے بول بالا کرے گا، اور ہماری نیتوں میں خلوص ہونا چاہیے، ہمارے دلوں میں اس کے لیے محبت ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جزاک اللہ۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا کیا؟ اب اس کے تعلق سے اگر کسی کا کوئی بھی سوال ہو تو پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم، میرا ایک سوال ہے زینب سے کہ اب ایک بات یہ آئی تھی کہ سوسائٹی میں جو چینج لانے کی بات ہے اس میں سوچنے کا جو انداز ہونا چاہیے ایک مسلمان کا، تو وہ اسلامی نقطۂ نظر ہونا چاہیے۔ تو چونکہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے کہ اس میں کچھ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، جب ہم اس طرح لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو پورن نام کا ایک ورڈ ہے، یا جسے ہم یہ فحاشی یا ہندی میں اشلیلتا کہہ سکتے ہیں، تو اس کی کوئی مجھے بس اس کا جواب ملا کہ اشلیلتا جیسے لفظ کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، کیونکہ یہ کلچر بائی کلچر ویری کرتا ہے۔ مطلب کہ جو چیزیں ہمارے یو پی میں نہیں ملتی وہ چیزیں ہمیں بہار کے کلچر میں ملیں گی، جیسے کہ وہ ادھر نیچے کا جو ایریا ہو گیا بہار وغیرہ میں، ایگزیکٹلی مجھے نام یاد آ رہا، تو اس طرح کی چیزیں اور ہریانہ وغیرہ کا جو کلچر ہے ان سب کے میں فرق ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو کیسے پریونٹ کیا جائے یا اس چیز کا جواب کیسے دیا جائے کہ اسلام جو ہے وہ ان چیزوں سے الگ ہٹ کے بات کرتا ہے؟ آپ اپنا نام اور مقام بھی بتا دیں۔ جی، میں ذکر انم الہ آباد سے، جی آئی الہ آباد۔ میرے سوال جہاں تک آپ کا سوال میرے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ کلچر کے حساب سے بھی رواج الگ الگ ہوتے ہیں، تو اسلام میں کہاں تک اس کی رہنمائی ہے۔ اور آپ نے ایک لفظ اشلیلتا بھی، یعنی پورن، آپ نے یہ لفظ بھی استعمال کیا۔ رہی بات بالکل بے حیائی کی، جو آپ نے لفظ استعمال کیا وہ تو بالکل حرام کے زمرے میں آیا۔ سورہ نور میں اس کے لیے بہت ہدایات ہیں، واضح ہدایات ہیں، یہاں تک کہ اس طرح کی باتیں پھیلانے والوں کی حد مقرر کی گئی، یعنی اسلامی قانون میں سزا دی گئی کہ 80 کوڑے مارے جائیں اگر کسی شخص نے کسی کے بارے میں کوئی الزام لگایا ہے اور کوئی ثبوت نہیں لا پایا، اگرچہ وہ حق پر ہو تو وہ ثبوت نہیں پیش کر پایا۔ اس سماج میں اس طرح کی بے حیائی پھیلانے والوں کو یہ اسلام نے سزا مقرر کی، اور اتنی سخت سزا مقرر کی، چاہے اب وہ یہ سورہ نور کی تعلیمات ہیں اور وہ فرض ہے، سورۃ انزلناہا و فرضناہا اس کے شروع میں ہے، اور اب وہ چاہے بہار کا ہو، چاہے افریقہ کا ہو، چاہے یو پی کا ہو، چاہے امریکہ یا سعودی عرب کا ہو، سب پہ یہ قانون لاگو ہوتا ہے۔ نمبر 2، کلچر اور تہذیب کی جہاں تک بات ہے، مثال کے طور پہ کہ ہم اگر یو پی سے تعلق رکھتے ہیں تو یو پی کے مسلمانوں میں ساڑی کا رواج نہیں ہے، اور مہاراشٹر کے مسلمانوں میں ساڑی کا رواج ہے۔ اب اگر یو پی کے مسلمان اگر مہاراشٹر کی کوئی لڑکی کی شادی یو پی میں ہوئی ہے اور وہ اپنے کلچر کے حساب سے ساڑی پہن لے تو یو پی کے لوگ اس کو برا بھلا کہیں۔ اسلام اس کو تخفیف کہتے ہیں۔ یہاں پہ اگر اس کا سطر ڈھکا ہوا ہے، اسلام کوئی پابندی نہیں عائد کرتا۔ ہریانہ کا ماحول کا آپ نے ذکر کیا، ہریانہ میں جس طرح کا بے حیائی کا ماحول ہے، اگر وہ ان حدود سے باہر جا رہا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول نے آنے سے منع کر دیا، اس کی بہت ساری تعلیمات ہیں، عورتوں اور مردوں کی مخلوط محفلیں، ناچ گانا، یہ سب چیزیں جو آواز غیر ضروری تو جو چیزیں اسلام کے شاعر میں سے ہیں، جو اس کی حد ہے، اگر ہم اس کے باہر جاتے ہیں تو وہ گناہ کے اس میں آتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی کسی بھی ایریا سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن وہ چیزیں جو ایک عام کلچر ہے اور اس کو ہم گناہ سمجھیں تو یہ مناسب بھی نہیں ہے، اور اسلام اتنی گنجائش دیتا ہے۔ ایسے ہم نے ابھی یہ مثال بیان کی، جیسے کیرل کی لڑکیاں نائٹی پہنے ایک گاؤن پہنے رہتی ہیں، اور اگر وہ یو پی میں آ کے پہنی رہیں تو ہم کہیں گے کہ دیکھو نائٹی پہن کے باہر نکل آئیں۔ تو ویسا وہ ہمیں اسلام یہاں پہ ہمیں ٹوکتا ہے کہ ہمیں ان پہ طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اتنی تخفیف، یہ ابھی ہم نے آپ تحریف اور تخفیف کا فرق بتایا تھا اپنی تقریر میں، تو اس سے بھی یہ بات بہت اچھے سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ جی، جزاک اللہ۔ معذرت چاہتے ہیں، ذکرہ کی بات کو جو ہے میں ویریفائی کر دوں۔ جو ذکرہ کا کہنا ہے کہ اشلیلتا کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، تو کانسٹیٹیوشن میں جو ہے، انڈین کانسٹیٹیوشن میں جو اشلیلتا کی ڈیفینیشن ہے، پریبھاشا ہے، وہ یہ ہے کہ ایسی بات جس سے سامنے والے کو یا کسی دوسرے کو ٹھیس پہنچے۔
تو اشلیلتا جو ہے وہ ایک وائڈ ورڈ ہے، ایک وائڈ میننگ رکھتا ہے، اور پورن جو ہے، پورن اور بے حیائی جو ہے وہ اس کا ایک پارٹ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اسی کے اندر آتی ہے، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی غزالی اپی نے آپ کو بتا ہی دیا ہے. تو اگر کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے تو آپ اس طرح اس کو ڈسکرائب کریں گے. جی السلام علیکم، میں شبانہ وشاکھاپٹنم سے. جی میں ڈیفینس سے بلونگ کرتی ہوں، اور یہاں کا ماحول کافی الگ ہوتا ہے. ابھی غزالی صاحبہ نے بتایا کہ ابھی ہمارے 80% آبادی ہے جو دین سے دور ہے ہندوستان میں رہنے کے باوجود. تو میں جس پسند میں رہ رہی ہوں مسلمانوں میں، وہ دیکھنے سے بالکل بھی مسلمان نہیں لگتے. ہمارے یہاں کی لڑکیاں شارٹس پہنتی ہیں اور کافی لبرل ہیں. دین کا پرائمری تصور بھی ان کے ذہنوں میں نہیں ہے. ایون کہ کچھ لڑکیوں کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا. کچھ لڑکیوں کو ایسا لگتا ہے کہ کتا تو پال سکتے ہیں بٹ بلی کو چھونے کے بعد ہمیں کچھ کی ضرورت پڑے گی. لڑکیاں باپ کے شانوں پہ جان پر بیٹھتی ہیں فری ہو کر کے. وہاں کافی ہی اوپن ماحول میں رہتی ہوں، اور یہاں کی لڑکیوں کو سمجھانا، کیونکہ کافی وہ لبرل ہے، شروع سے ایسا ماحول ملا ہے لوگوں کو. تو اگر میں ان کو کس طریقے سے سمجھاؤں، خالہ وانا بہت ہی بورنگ ہے. ان کے لیے برقع لگانے والی عورتیں کافی بیکورڈ ہے، کیونکہ وہ ظاہراً تو نام سے خان اور انصاری ہے یا جو بھی لگا رکھا ہے، ان کے اندر اسلام کا ذرا بھی تصور نہیں ہے، اور فزیکلی بھی سوچ بھی تعمیر نہیں ہے. ایک عید بھی ان کے اندر اسلام کی نہیں آئی ہے. تو ایسی لڑکیوں کو جن کے یہاں جو جوان ہو گئی ہیں، کچھ تو ایئر ہاسٹس ہیں، اور جن کا بچپن سے لے کر کے ابھی جاب تک کا سفر بالکل بے دینی میں رہا، اور وہ کافی لبرل ہے. اور تو ایسے لڑکیوں کو ہم کس طرح سے اصلاح کی طرف لے کے آئیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ نے جس ماحول کا ذکر کیا ہے، تو یہاں پہ ایک خوش نصیبی سمجھنی چاہیے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ آزمائشیں بھی ڈالتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی معروف حدیث ہے کہ جب ان کو بہت زیادہ ایک مرتبہ مکی زندگی میں اتنا مارا کہ لوگوں نے ان کو خود مردہ سمجھا، ان لوگوں نے جو مار رہے تھے، اور انہوں نے دھکا دے کے گڑھے میں ڈال دیا اور چلے گئے. تو ان ذمہ داروں میں سے ہی، اس دشمنوں میں سے ہی ایک شخص کو ترس آ گیا، اور وہ بعد میں آیا اور پانی ڈالا ان کے منہ پہ اور کہا بلال کیا زندہ ہو؟ کیا مطلب دیکھنا چاہ رہے تھے. تو ان کو ہوش آیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو. تو اس نے کہا بلال کیا تمہاری مت ماری گئی ہے کہ جب سے محمد کا نام لیا ہے، جب سے تمہیں صرف تکلیفیں مل رہی ہیں؟ غلام تو تم پہلے ہی تھے اور اب اور زیادہ مصیبتیں مول لے لیں. کیا صرف ایک اندیکھی جنت کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسکرائے اور فرمایا میرے بھائی، تم بازار سے ایک پیسے کی بھی چیز لانے جاتے ہو تو اس کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جنت کا وعدہ کیا ہے، تو کیا وہ مجھے ٹھوک بجا کے نہیں دیکھے گا؟ یعنی جنت تو بہت ہی اچھی چیز ہے. تو ایک خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک راستہ دیا آپ کو، کہ ایسے ماحول میں بھیجا اور آپ کو ذریعہ بنایا. تو ہم نے کہا کہ سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ جس ازم کے، جن مذاہب اور جن اصولوں کے خلاف آپ کو یہ بتانا ہے کہ نہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، وہ طریقہ ٹھیک ہے جو میں پیش کر رہی ہوں، یعنی اسلام ہی واحد حل ہے، تو اس کا سب سے زیادہ گہرا علم آپ کو ہونا چاہیے. A little knowledge is a dangerous thing والا معاملہ نہ آنے پائے. ہمیں بہت اچھا مطالعہ ہو اور ہم پورے کانفیڈنس کے ساتھ ان لوگوں کے پاس جائیں، ان کے مسائل کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں، ان کی دلجوئی اچھے اخلاق کے ساتھ، ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہو کے، ان کی پریشانیوں کو دور کر کے ان کے دلوں میں بھی جگہ بنائیں، تاکہ ہمیں اپنی بات کہنا اور زیادہ آسان ہو جائے. پھر لوگ ہمارے طرف بڑھیں گے. لیکن جب بات آتی ہے کہ تھوڑا کمی یا زیادتی کی، تو وہاں پہ ہمیں حکم دیا گیا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کی ہدایت تو بس اللہ کی ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان بن کے رہوں. ایسے ماحول میں اگر وہ مان جاتی ہیں تو یہ آپ کا ایک جہاد ہے کہ آپ کی کوششیں ہیں، اور اگر وہ نہیں مانتی ہیں تو وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کا مسلم بن کے رہوں. جزاک اللہ. اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ میں جماعت میں جڑ کر کے کام کرنا چاہتی ہوں،
اور میرا جیسا کہ میرا جگہ جگہ ٹرانسفر آتا رہتا ہے تو میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ میں ایک ہی جگہ پہ رہ کر کے، اور ایسے تو میں کام اپنی طرف سے کرتی ہوں لیکن رجسٹرڈ میں نہیں ہوں، جیسے آپ سب رجسٹرڈ ہو کے کام کر رہے ہیں، تو میں اپنے کام کو کس طرح سے لے کے چلوں؟ منٹ، یہ رکنیت کا فارم آپ بھر سکتی ہیں، اور بہت خوشی کی بات ہے کہ اجتماعیت کے سلسلے میں آپ نے سوچا۔ اللہ تعالیٰ بہت ہمت دیتا ہے۔ ایک شخص، تنہا شخص، آپ نے جو لوہا لینے کا ابھی اعتراف کیا کہ ایک طرف 80% 90% آبادی اور ایک طرف آپ ہیں، تو آپ بغیر اجتماعیت کے یہ کام ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت بتائی کہ جو شخص بالش بل بھی اس سے الگ ہو گیا، اس نے اسلام کا قلادہ اپنی گردن سے نکال دیا۔ تو یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے یہ عزم کیا۔ یہ کر سکتے ہیں کہ رکنیت کا فارم آپ مقامی سے لسٹ لے لیجئے گا کہ آپ کو زیادہ امید جہاں جہاں ہو، جن جن مقامات پہ ٹرانسفر ہونے کی امید ہو، تو وہاں کے ذمہ داروں کے فون نمبرز لے لیجئے۔ آپ کا جہاں ٹرانسفر ہو آپ ان سے کانٹیکٹ کی کوشش کریے، وہ لوگ خود ہی آپ کو بتائیں گے کہ ہماری فلاں فلاں ذمہ دار ہیں آپ کے قریب، اور وہ آپ سے ملاقات کریں گے اور آپ کو وہاں کی جو پالیسی پروگرام کے حساب سے جو بھی کام ہو رہا ہوگا اس میں شامل کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ اور کسی کا کوئی بھی سوال ہو تو پوچھ لیجیے۔ اپنی پروگرام آگے بڑھائیں۔ ہاں آگے بڑھا دیجیے۔ جی، اب ہم اظہار تشکر کے لیے دعوت دیتے ہیں جی آئی یو پی ایسٹ کی صدر محترمہ سمرہ افتخار صاحبہ کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین سیدنا محمدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے تعلق سے یہ اور انشاءاللہ جو ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی، اور میں اپنے تمام جی آئی او ممبرس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہم کا انعقاد کرنے کا موقع دیا، اور اللہ کا سلام ان کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں محترمہ زینب الغزالی صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اپنے وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور ہمارے پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا کنٹریبیوشن دیا، اور انشاءاللہ یہ پروگرام 11 روز تک چلے گا۔ جو لوگ بھی اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس میں شامل ہوتے رہیں اور آگے سے آگے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ جیسے کہ ابھی ہماری ایک بہن ہیں جنہوں نے تحریک سے جڑنے کی خواہش ظاہر کی۔ کوئی بتائے گا کہ میری آواز کلیئر ہے کیا؟ جی جی آپ کی آواز بالکل کلیئر ہے۔ جی آپ نہیں آ رہی ہے۔ بیچ میں کچھ کٹ کٹ کے آ رہی ہے، تو آپ تھوڑا لاؤڈلی بولیں گے تو ہو سکتا ہے صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہم یہ کہتے کہ جیسے ابھی ہماری ایک بہن نے تحریک سے جڑنے کی خواہش ظاہر کی، اور جہاں پہ کا ماحول اتنا بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہے اور وہ کوشش کرنا چاہتی ہیں، تو اس کے لیے اگر کوئی حرج نہ ہو تو غزالی پہ یا ہم میں سے کسی ایک کا نمبر سینڈ کر دیا جائے گروپ پر، تاکہ وہ بعد میں ہم سے ربط بنائے رکھ سکیں۔ کنوینر سے میری گزارش ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کا نمبر ان کو یاد ہو تو چیٹ باکس میں سینڈ کر دیں۔ ابھی یاد نہیں ہے، نکال کے سینڈ کر دینا ہے۔ جی آپ سینڈ کر دیجیے، تب تک ہم لوگ دعا کر لیتے ہیں۔ جی میرے پاس غزالی کا نمبر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تب تو بہت اچھی بات ہے۔
پوسٹرز اور پروگرام کاپی آپ لوگوں کو پہلے شیئر کر دی جاتی ہے، جس کے ذریعے آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ پروگرام کا ٹاپک کیا ہے. تو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہوں ان کو پہلے سے نوٹ کر کے رکھ لیا کریں، یا پھر پروگرام کے دوران جب لیکچر سنتے رہیں اس میں کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو اس کو نوٹ کر لیا کریں. اور جو کویشچن آنسر سیشن ہوتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ مفید بنانے کی کوشش کریں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں کوئی سوال ہوتا ہے لیکن ہم کر نہیں پاتے، کوئی اور کر دیتا ہے تو اس سوال کا جواب کافی لوگوں کو مل جاتا ہے. ایک سوال کئی لوگوں کا ہوتا ہے. تو آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیا کریں پہلے تاکہ آسانی رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا سبحانک اللہم